کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، اولا ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے، کا نور بنایا گیا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے قلم، لوح محفوظ اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی مستند حدیث نہیں ہے، من گھڑت روایات ہیں اس بارے میں۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، ایسی کوئی یہ حدیث ہے، روایت ہے، لیکن صحیح حدیث نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے ہیں میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ تین الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ کائنات میں کون سی چیز پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی وقار، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ حدیث پائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وہ رسول کا نور کیسا تھا، کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانے۔ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی 12 منزلیں بتاتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے نہ حوا تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ جنت دوزخ لوح قلم عرش کرسی، کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، رسول کی زبان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو سب کے سامنے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ الخلق سے مراد کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نور کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ 9 لاکھ سال پہلے کی بات، آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 9 لاکھ سال پہلے، اور بعض روایت میں 5 لاکھ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم وحدانیت میں اپنے رب کی مدح و سرائی کرتا رہا، اور یہ نور اپنے رب کی وحدانیت میں رقص کرتا۔ اس کے بعد اب حدیث سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ اب یہ 4 حصے جو ہوئے، ایک حصے سے الگ چیز بنائی گئی، دوسرے حصے سے الگ، جیسے حدیث میں ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا جس پر سارے انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، پھر قلم کو پیدا کیا، چوتھا حصہ باقی تھا، پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصے سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا کیا، پھر متقین کو پیدا کیا، مومنین کو پیدا کیا، پھر جو بچا نور کا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا گیا، چاند کو پیدا کیا گیا، پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا، پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو، سیاروں کو پیدا کیا، کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے، ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر ایک حصے سے آسمان کو، ایک حصے سے زمین کو، یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے رہے تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے، پہلے 3 حصوں سے الگ الگ چیزیں بنائی
बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया कि कयामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज को पैदा किया अल्लाह ने। उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीजें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज हदीसों में